سیاسی و مالی فوائد کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کو کٹہرے میں لانا لازمی قرار۔ حکومت غیر اخلاقی اور بے لگام جھوٹ کے خلاف سخت قوانین بنائے اور عمل درآمد کرائے۔ 2 روزہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے معاملات طے۔ بھارت نے پاکستان کا تجویز کردہ پارٹنرشپ فارمولہ مان لیا۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی میزبانی میں چیمپئنز ٹرافی ہائبرڈ ماڈل کی بنیاد پر ہوگی۔ بھارتی کرکٹ ٹیم اپنے میچز دبئی میں کھیلے گی۔ پاکستان بھی اگلے 3 سال تک بھارت میں شیڈول آئی سی سی ایونٹ کے اپنے میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلے گا۔ بریک تھرو محسن نقوی اور آئی سی سی سربراہ جے شاہ کی غیر رسمی ملاقات میں ہوا۔ حتمی اعلان آئی سی سی جلد کرے گی۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی کے اصرار پر معاملات کو معاہدے کی شکل دی جائے گی۔ پی سی بی نے شرط رکھی کہ آئندہ آئی سی سی ایونٹ میں پاکستان اور بھارت کے معاملات آئی سی سی کے فورم پر ہی طے ہوں گے۔ طے شدہ معاملات پر پابندی تمام ممبرز بورڈ کے لیے لازمی ہوگی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا شدید زلزلے سے لرز اٹھی۔ ریکٹر اسکیل پر شدت 7 ریکارڈ کی گئی۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز پیٹرولیا سے 63 کلومیٹر دور سمندر میں تھا۔ سونامی وارننگ جاری کرنے کے بعد واپس لے لی گئی۔ شمالی کیلیفورنیا میں 19,000 افراد بجلی سے محروم۔ شامی صدر اور ان کے اتحادیوں کے لیے بڑا دھچکا۔ باغیوں نے اہم دفاعی شہر حما پر قبضہ کر لیا۔ باغیوں کی جنوب میں حمص کی طرف پیش قدمی۔ دمشق کا ساحلی علاقے سے رابطہ منقطع ہونے کا امکان۔ حمص پر قبضے کے بعد باغیوں کے لیے دمشق پہنچنا آسان ہو گیا۔ باغیوں نے گزشتہ ہفتے مرکزی شمالی شہر حلب پر قبضہ کر لیا تھا۔ بھارت نواز شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی پاک بنگلہ دیش تعلقات میں مثبت پیش رفت۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے پاکستانیوں کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس کی شرط ختم کر دی۔ پاکستانی شہری اور کاروباری افراد کو بنگلہ دیش جانے میں آسانی ہوگی۔ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت میں ایک بار پھر توسیع کر دی۔ سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ نے $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت میں مزید 1 سال کی توسیع کی۔ $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت گزشتہ روز ختم ہوئی تھی۔ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ ترمیمی بل کی عدم منظوری پر مولانا فضل الرحمان کی ناراضگی برقرار۔ مولانا فضل الرحمان اور رانا ثناء اللہ کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ رانا ثناء اللہ نے مولانا کو وزیر اعظم کا پیغام پہنچایا۔ کہا مدارس رجسٹریشن سے متعلق بل جلد منظور کرا لیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں صدر کے اعتراضات دور ہو چکے تو گیزٹ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہوا۔ رانا ثناء اللہ سے قبل سینیٹر فیصل وارڈا بھی مولانا فضل الرحمان سے ملے۔ وارڈا نے مولانا کو اپنا سیاسی گرو قرار دیا۔ کہا مولانا فضل الرحمان نے تب سے فین ہیں جب سے پی ٹی آئی کو پیچھے لگایا۔ سب کو نفرت چھوڑ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ 26ویں ترمیم پر مولانا سے کوئی ہاتھ نہیں ہوا۔ چیزیں بات چیت سے آگے بڑھیں گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات۔ معاملات کے حل کے لیے پیپلز پارٹی اور حکومتی کمیٹیوں کی ملاقاتوں پر اتفاق۔ ملاقات میں راجہ پرویز اشرف، سرفراز بگٹی، فیصل کریم کنڈی بھی موجود تھے۔ شیخوپورہ میں ضمنی الیکشن کا میدان نون لیگ کے نام۔ پی پی 139 میں نون لیگ کے رانا طاہر اقبال 44,536 ووٹ لے کر کامیاب۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے اعجاز حسین 20,093 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ ضمنی الیکشن میں ٹرن آؤٹ 41% رہا۔ کامیاب امیدوار کے حامیوں کا جشن، مٹھائیاں تقسیم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کامیاب امیدوار طاہر اقبال کو مبارکباد۔ کامیابی عوام کا نون لیگ کی پالیسیز پر اعتماد کا عکاس قرار دے دی۔ کہا عوام نے بتا دیا وہ جلاؤ گھراؤ کی سیاست مسترد کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی صورتحال پر گورنر کی آل پارٹیز کانفرنس۔ صوبے میں امن و امان کے قیام میں صوبائی حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت بھی ناکام قرار۔ اے پی سی نے اعلامیے میں صوبائی حکومت کی پرفارمنس کے آڈٹ کا مطالبہ کر دیا۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آئینی مدت کے مطابق باقاعدگی سے بلانے،
پاک افغان بارڈر کے تمام تاریخی تجارتی راستوں کھولنے کا مطالبہ۔ خیبر پختونخوا کے پورم شہریوں کو دیگر صوبوں میں تنگ نہ کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ گورنر کے پی کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا جل رہا ہے اور صوبائی حکومت ذمہ داریوں سے غافل ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کا فیصلہ ہونے تک جوڈیشل کمیشن کا آج شیڈول اجلاس مؤخر کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھ دیا۔ آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کا بھی کہہ دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جوڈیشل کمیشن سے ججز تعیناتی کے روز طے کرنے کی بھی درخواست کر دی۔ خط میں لکھا کہ آئینی ترمیم کے خلاف 2 درجن سے زائد درخواستیں زیر التوا ہیں۔ درخواستیں منظور ہوتی ہیں تو جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی وقت ختم ہو جائے گی۔ ایسی صورتحال ادارے اور ممبران کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی۔ پاکستان بھر میں انٹرنیٹ سست روی کا شکار، صارفین کی مشکلات برقرار، ملکی معیشت پر منفی اثرات پڑ رہے۔ آئی ٹی سیکٹر کے ساتھ ساتھ دیگر کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر۔ ٹریول ایجنٹس کو ایئر ٹکٹس کی بکنگ میں مشکلات، آن لائن کاروبار والوں کو بھی دشواری، گھر سے آن لائن کام کرنے والی خواتین متاثر ہونے لگیں۔ واٹس ایپ اور دیگر ایپس پر تصاویر، ویڈیوز اور وائس نوٹ بھیجنا بھی مشکل ہو گیا۔ ادھر ملک میں انٹرنیٹ مسائل سے آئی ٹی انڈسٹری کو روزانہ 1 ارب 30 کروڑ کے نقصان ہونے کا انکشاف۔ حکومت کا قومی سلامتی کو درپیش خطرات پر انٹرنیٹ سروس بند کرنے کا اعتراف۔ وطن کے بہادر سپوت میجر شبیر شریف نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت۔ 71 کی جنگ میں میجر شبیر شریف نے کامیاب کمانڈ، دلیری اور حکمت عملی سے دشمن کا بھاری جانی اور مالی نقصان کیا۔ 45 بھارتی فوجی ہلاک، 38 کی گرفتاری کے علاوہ کئی ٹینک بھی تباہ کیے۔ محمد اسلامی ممالک کے ساتھ برطانیہ کا مقبول ترین نام بن گیا۔ محمد نام کی مقبولیت انگلینڈ اور ویلز میں بھی سب سے زیادہ ہو چکی۔ سال 2023 میں 4600 بچوں کا نام محمد رجسٹرڈ ہوا۔ گزشتہ سالوں میں نوح مقبول نام رہا۔ حریف موبائل فون کمپنیوں کی دیکھا دیکھی ایپل نے بھی فولڈ ایبل آئی فون متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ فولڈ ایبل آئی فون سال 2026 میں متعارف کرائے جانے کا امکان۔ فون کا ڈسپلے غیر معمولی طور پر بڑا ہوگا، جو 7 سے 8 انچ تک ہو سکتا ہے۔ کراچی آرٹس کونسل میں اردو ادب کا سب سے بڑا میلہ سج گیا۔ 17ویں عالمی اردو کانفرنس کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اردو کانفرنس کو ملکی ثقافتی ورثے کا جشن قرار دیا۔ معروف دانشور انور مقصود نے طنز و مزاح سے بھرپور انداز میں کراچی پر بات کی۔